جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب تشریف لے کر آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھوک کی اور تنگی کی شکایت کی. ظاہر ہے ایسے فراوانی کا دور نہیں تھا، مشکلات تھی، پریشانیاں تھیں، ہر چیز میسر نہیں ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے گھروں میں ایک صاحب کو بھیجا کہ کچھ ہے تو لے آئے، لیکن کچھ بھی نہیں ملا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر صحابہ کی مجلس میں تشریف لے کر آئے اور ارشاد فرمایا کون ہے جو ان کی مہمانی قبول کرے. تو اس مجلس میں سے ایک صاحب، ایک انصاری صحابی جن کا بعض روایت میں ابو طلحہ نام آتا ہے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، وہ ان کو لے کر اپنے گھر چلے گئے اور جانے کے بعد اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کی خوب خاطر کرنا، کوئی چیز ان سے بچا کر گھر میں نہیں رکھنا. باکمال لوگ تھے. ان کی اہلیہ نے فرمایا کہ گھر میں تو صرف بچوں کے لیے کچھ سامان رکھا ہوا ہے اور تو کچھ ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو بہلا کے سلا دینا اور وہ مہمان کو پیش کر دینا، اور جس وقت کھانا آئے تو چراغ کو گل کر دینا، بجھا دینا. ٹھیک کرنے کے لیے چراغ کو بس بجھا دینا تاکہ وہ مہمان ہی کھا لے اور ان کا پیٹ بھر جائے. تو جس وقت کھانا لے کر آیا گیا تو ان کی اہلیہ نے ایسے ہی عمل کیا اور چراغ کو بجھا دیا. اس کے بعد وہ مہمان نے اچھی طرح پیٹ بھر کے کھا لیا. کھانے کے بعد جب صبح کا وقت آیا، صبح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابو طلحہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کو آپ کا اور آپ کی بیوی کا یہ طرز بہت پسند آیا. اللہ کو یہ طرز آپ کا اور آپ کی بیوی کا بہت پسند آیا، اور قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر اگرچہ خود پر فاقے ہی کیوں نہ ہو. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی شان تھی، تو ترجیح دی اپنے اوپر دوسروں کو، اور دوسرے کی خدمت ہو جائے، دوسرے کا پیٹ بھر جائے تو اللہ نے انعام کے طور پر ان کی تعریف میں ایک آیت ہی نازل فرما دی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. قیامت تک جو بھی قرآن پڑھے گا وہ ان کی اس تعریف کو بھی ضرور پڑھے گا.